واعظ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے، تو اپنی منت کو پورا کر۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تو اپنی منت کو پورا کر۔ ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ ہے کمٹمنٹ، عہد بندی، عزم۔ جو کچھ بھی آپ اپنی زندگی میں ٹھہراتے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو پورا کرنے والے ہوں۔ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کامیابی کے لیے ایک ہی کلیہ ہے، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کمٹمنٹ لیول کو بڑھانا ہے۔ جس قدر زیادہ کمیٹڈ ہوتے جائیں گے اسی قدر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرتے جائیں گے۔ جس قدر آپ کی زندگی میں کمٹمنٹ کم ہوگی، عہد بندی میں، وعدے توڑنے میں آپ زیادہ ہوں گے، اسی قدر ہم ناکامی کی طرف اپنے قدموں کو زیادہ بڑھائیں گے۔ اس لیے جو مین آف کمٹمنٹ یا ویمن آف کمٹمنٹ ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کمٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں کوئی کمٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے، بلکہ ان کی زندگی میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے لوگوں کی باتیں سننے کا موقع نہ ملے۔ اگر میں اپنے منہ سے یہ بات نکالوں گا، میں یہ کام کرنے کے لیے کہوں گا یا کہوں گی تو شاید یہ مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اصل میں بعض اوقات ہم اپنی صلاحیتوں پر شک نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اگر ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا کہیں گے، اس لیے ہم کمٹمنٹ نہیں کرتے۔ اور اگر ہم کمٹمنٹ کرتے بھی ہیں تو ہم پلان اے اور پلان بی بناتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے کریں گے، اگر یہ اس طرح سے نہیں ہوگا تو میں دوسرا کام کر لوں گا۔ جو بھی شخص آپ کو زندگی میں کامیاب ترین نظر آئے گا وہ شخص ہوگا جو اپنی کمٹمنٹ پر پورا اترتا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ شخص جو ہے ایک گھنٹہ آج جب بولتا ہے تو $1000 صرف بولنے کے لیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا گھر جو ہے میرے اسکول سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنے باپ کے ساتھ ہر روز صبح سور، اس دور میں اس کے اپنے علاقہ میں سور جو پالے جاتے تھے، تو سور پالنا ان کی ہیبٹ تھی، ان کا کاروبار تھا۔ تو اپنے باپ کے ساتھ صبح صبح سوروں کو نہلانا دہلانا، ان کو کھانا شانا کھلانا، اور اس کے بعد پھر 10 کلومیٹر چل کر جانا اور پھر واپس ڈیلی آنا، یہ میری روٹین تھی۔ لیکن میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں نے گیو اپ نہیں کرنا۔ میرے ساتھ کے بہت سارے نوجوان بچے بچیاں تھیں جنہوں نے اتنی دور کا فاصلہ طے کرنا پسند نہیں کیا اور گیو اپ کر دیا اور اسکول چھوڑ دیا۔ آج وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ گول اچیو کرنا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، اور اس لیے پڑھنا ہے کہ میں لوگوں کو سکھا سکوں۔ تو وہ بچہ
10 سال کی عمر میں جاتا رہا، اور جب وہ بالغ ہوا تو یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے اس کو جو ہے وہ کامیابی مل گئی، بلکہ اس کے بعد وہ شہر میں آ کے روزگار کے لیے، کسی اسکول میں جانے کے لیے، کسی جگہ پر پڑھانے کے لیے وہ میلوں سفر کرتا، لیکن اس کو نوکری نہ ملتی۔ لیکن جب اس کو نوکری ملی تو آہستہ آہستہ اس کا فوکس جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ایک پڑھانے والا بننا ہے، ایک استاد بننا ہے، ایک ٹیچر بننا ہے، ایک پروفیسر بننا ہے۔ تو آہستہ ایک زندگی کے مقام پر پہنچ کر اس نے اپنے اس ٹارگٹ کو، اپنے اس گول کو اچیو کیا، اور ایک وقت تھا جب اس نے نوکری سٹارٹ کی تو وہ کہتا میں نے $5 1 گھنٹہ پڑھانے کے $5 جو ہے وہ لینے سے آغاز کیا، جو بہت کم تھا، لیکن آج میں 1 گھنٹہ پڑھانے کے $1000 لیتا ہوں۔ فرق کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ٹارگٹ کے لیے، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا۔ سو کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، اس کے لیے آپ کس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں۔ جب ہم بات کمٹمنٹ کی کرتے ہیں، عہد کی کرتے ہیں یا عزم کی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جو عہد ہے یا عہد بندی یا کمٹمنٹ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایسی قوت ہے، ایسی جدوجہد ہے جو آپ کی زندگی میں وجہ پیدا کرے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے۔ آپ کی کمٹمنٹ صرف وہ ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی میں کچھ کرنے کی وجہ پیدا کرے۔ اگر آپ کی کمٹمنٹ آپ کی زندگی میں وجہ پیدا نہیں کرتی تو وہ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ہر کمٹمنٹ کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس وجہ کی وجہ سے بڑھتا نہیں ہے، ترقی نہیں کرتا، تو وہ خواب ہو سکتا ہے، کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ زندگی میں کتنے کامیاب ہوں گے یہ آپ کے خواب نہیں بتائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ خواب کھانے کی زیادتی کی بدولت آتے ہیں، یا بعض اوقات ہم خوابوں کی زیادتی کی وجہ سے بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف خواب دیکھنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتے رہتے، خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ میں نے گھر نیا بنانا ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں میں نے گاڑی نہیں لینی ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھا مستقبل دینا ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گی، میرا بیٹا جو پروفیسر بنے گا، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اچھا کھانا پینا شروع کر دے گی، میں اس کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بیوی اپنے خاوند کے ہمیشہ اچھا سوچتی رہتی ہے، لیکن آپ کی خالی سوچ جو ہے وہ آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ خالی سوچنے سے آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہو سکتا، بلکہ مستقبل روشن ہوگا آپ کی اپنی سوچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے لیے، کہ آپ اپنی سوچ کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ جب ہم کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ذمہ داری۔ کیا ہے؟ ذمہ داری۔ کمٹمنٹ آپ پر ذمہ داری لاتی ہے، آپ کے کندھوں پر وزن ڈالتی ہے کہ آپ یہ کریں۔ اگر آپ کمٹمنٹ نہیں کرتے، اگر آپ اپنے ساتھ وعدہ نہیں کرتے یا کسی کے ساتھ عہد بندی میں نہیں آتے تو پھر ذمہ داری نہیں آتی۔ اگر آپ ذمہ داری نبھانے والے ہیں تو پھر آپ کمیٹڈ ہیں، پھر آپ عہد میں رہنے والے شخص ہیں۔ سو لازمی ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ اصل میں کمٹمنٹ ہے کیا۔ کمٹمنٹ کہنا نہیں ہے، کمٹمنٹ کا مطلب کہنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ کمٹمنٹ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایکشن، کچھ کرنا۔ آپ شادی کے وقت آپ یہ کہیں کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا،
میں اپنی بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا، میں اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دوں گا۔ اور اگر اس ذمہ داری کو لیتے نہیں ہیں، ایکشن نہیں کرتے، تو پھر وہ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ یو آر لائنگ، آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ خاتون کہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام اپنے خاوند کے ساتھ وفادار رہوں گی، دکھ میں سکھ میں اس کا ساتھ دوں گی، اور جب شادی ہو اور اس کے بعد ذرا سی تنگی آئے، ذرا سی تکلیف آئے اور کہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ تم میری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ رہے، تو پھر وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ کمٹمنٹ آپ پر ذمہ داری لاتی ہے۔ پہلی چیز کمٹمنٹ کیا لاتی ہے؟ ذمہ داری لاتی ہے۔ دوسری چیز کہ کمٹمنٹ آپ میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ جو کمٹمنٹ ہے یا عہد بندی ہے وہ آپ کو ایک ضابطے میں لے کے آتی ہے، آپ کو ڈسپلن کرتی ہے۔ اگر آپ کمٹمنٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈسپلن نہ کریں، نظم و ضبط میں نہ رکھیں اور کہیں کہ میں اپنی کمٹمنٹ پر پورا اتر رہا ہوں یا پورا اتر رہی ہوں، تو پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کی زندگی آنے والے سالوں میں کیسی ہوگی یہ آپ کی باتیں نہیں بتائیں گی، آپ کی کمٹمنٹ بتائے گی کہ آپ کتنے محنتی ہیں اور کتنے نہیں ہیں، آپ کتنے ہارڈ ورکر ہیں، آپ کتنا اپنے کام کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، کیا اپنے آپ کو آپ نے اس کے لیے ڈیووٹ کر رکھا ہے یا نہیں کر رکھا؟ یہ فیصلہ ہوگا آنے والے وقت میں کہ آپ حقیقت میں کیا بننا چاہتے تھے یا کیا بنے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے گی۔